بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ سامعین محترم، آج کی اس نشست میں ہم ایک بڑے اہم عنوان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری دینی ترجیحات سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ترجیح سے کیا مراد ہے، ترجیح کا معنی مفہوم کیا ہے۔ سامعین محترم، ترجیح اس چیز کو کہتے ہیں، دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اہمیت و فوقیت دینا۔ دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اہمیت اور فوقیت دینا، یہ ترجیح کہلاتا ہے۔ ترجیح کا ہماری زندگی کے اندر اتنا ہی اس کا گہرا تعلق ہے کہ اس کے بغیر نہ تو زندگی گزر سکتی ہے اور نہ گزرتی ہے۔ چاہے انسان کا تعلق علم سے ہو یا نہ ہو، کوئی بہت بڑا دانا ہو، حکیم ہو، باشعور شخص ہو، یا بالکل ناخواندہ ان پڑھ مزدور طبقے کا آدمی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کو ترجیح کا معنی کا پتہ تک نہ ہو، لیکن ترجیح کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہوتا۔ ترجیح ہوتی ہی ہوتی ہے زندگی کے اندر، اس کے بغیر کوئی سروکار نہیں۔ اس کو اگر ایک اور انداز میں دیکھنا ہو تو ہم یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں، قرآن کریم نے یہ انداز اختیار فرمایا، قد افلح من تزکی، کہ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ کون؟ من تزکی، جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے من کو صاف کر لیا، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، بلکہ تم دنیاوی معاملات کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سامعین محترم، اس وقت ان پوری آیات کے اوپر ہمارا فوکس نہیں، اس وقت اس جملے پر ہے کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ جو دنیاوی معاملات کو ترجیح دیتے ہیں، جو دنیا کے معاملات کے اندر زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ ترجیح کیا کرتی ہے؟ اس ترجیح کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس انسان سے تزکیہ قلب بھی چھن جاتا ہے، اس کی نماز بھی جاتی رہتی ہے، چونکہ اس نے دنیاوی معاملات کو ترجیح دی نا۔ تو ترجیح ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ آئیے اس کو ایک دو مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک شخص صبح سے یا کسی وقت سے اپنے کام میں مصروف ہے، اس قدر مگن ہے، اتنا مصروف ہے کہ وہ کسی دوسرے کام کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، لیکن اچانک اس کو بھوک لگ جاتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے اس کو، یا پیاس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، تو اس وقت پھر وہ شخص کیا کرتا ہے؟ اپنے کام کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ بھوک اور پیاس کے ختم کرنے کی طرف لگ پڑتا ہے۔ تو اب گویا اس نے اپنے کام کو کوئی اہمیت نہیں دی، اب اس کی نظر کے اندر بھوک اور پیاس کو بجھانے کے لیے جو معاملہ ہے وہ اس کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کی ترجیح اب کیا ہوگی؟ بھوک اور پیاس۔ یا اسی طرح اس کو ایک اور انداز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک شخص، اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے،
اور اس پیسے اور روپے کو وہ محبوب سمجھتا ہے، لیکن اچانک ہوتا کیا ہے، اس کی طبیعت کے اندر کوئی بیماری لگ جاتی ہے، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس بیماری کی بنیاد پر اب وہ اپنے اس پیسے کو بیماری پر لگا دیتا ہے کہ اب وہ بیماری کو ترجیح دیتا ہے، پیسے کی اس کے نظر کے اندر کوئی اہمیت نہیں۔ اب اس کی ترجیح کیا ہوگی؟ صحت، تندرستی۔ یا یوں سمجھے کوئی شخص غیرت مند ہے، بڑا ہی کو غیرت مند شخص ہے، اور اس کی عزت پہ داغ یا اس کی عزت پہ دبا آنے لگتا ہے، تو وہ شخص اب اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان داؤ پہ لگا دیتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہیں میری عزت پہ انگلی نہ آ جائے، میری عزت پہ حرف نہ آ جائے، تو اب وہ اپنی جان بھی قربان کر رہا ہے، اور ترجیح کس کو دے رہا ہے؟ عزت کو۔ تو اب ان 2-3 مثالوں سے میں یہ سمجھ آ گئی کہ ترجیح ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہر انسان کی زندگی کے اندر رہتی ہے، لیکن کتنا اچھا ہو، کتنا اعلیٰ ہو کہ جب ہم معاملات کے اندر ترجیح دینے کی کوشش کریں تو ہم دین کو فوکس کریں، ہم دین کو ترجیح دیں، ہم دینی معاملات کو اہمیت دیں، تو اس کے اندر ہماری کامیابی اور بہتری ہوگی۔ آئیے اس بات کو ہم چند اور باتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک انداز اختیار فرمایا کہ مکہ کے جو کفار تھے، مشرکین مکہ جو تھے، ان کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ مسجد حرام کی خدمت کرتے تھے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ان کا یہ محبوب عمل تھا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو ایمان والے تھے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے سورہ توبہ کے اندر اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ ہیں جو مسجد حرام کی خدمت کرنے والے، حاجیوں کو پانی پلانے والے، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہے۔ تو رب نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو اگر نہیں سمجھا گیا تو ہم یوں کر کے سمجھ لیتے ہیں، جب غزوہ بدر کا اختتام ہوا، غزوہ بدر کا اختتام ہوا تو کفار مکہ کے کچھ لوگ قیدی بنائے گئے تھے، جیسے کہ تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ 70 کے قریب کفار مارے گئے تھے اور 70 کے قریب ہی قیدی بنائے گئے تھے۔ ان قیدیوں میں سے حضرت عباس بھی اس وقت قیدی بن کے آئے تھے۔ تو جب وہ قیدی بن کے شہر مدینہ میں آئے، انہوں نے صحابہ سے ایک سوال کیا کہ اگر تم ہجرت اور جہاد کی بنیاد پر سبقت لے گئے ہو تو ہم بھی حاجیوں کو پانی پلا کر اور مسجد حرام کی خدمت کر کے ہم بھی سبقت لے گئے۔ اگر تمہاری اس وجہ سے سبقت ہے تو ہماری بھی اس وجہ سے سبقت ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو خالق کائنات نے یہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 نازل فرمائی نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام پر، فرمایا کہ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر جتنا مرضی بھی بڑا عمل کیا جائے وہ قابل قبول نہیں۔ تو سامعین محترم، اس میں بات جو دیکھنے والی ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ترجیح کس کو دے رہے تھے؟ انہوں نے ترجیح دی حاجیوں کو پانی پلانے میں اور مسجد حرام کی خدمت کرنے میں، حالانکہ ترجیح یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ ایمان قبول کرنے کو ترجیح دیتے، ایمان کو ترجیح دیتے، ان کی اہمیت اور فوقیت ایمان کی بنیاد پر ہوتی تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ یا اس کو ایک اور انداز میں بھی دیکھیں، حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ دویم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے یہ بات آتی ہے کہ آپ کا دور خلافت تھا۔ آپ کے دور خلافت میں آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شام کی طرف جا رہے تھے، تو دوران سفر راستے میں دور سے ایک راہب نے آپ کو دیکھا، یہودیوں کا بڑا عالم، اس نے آپ کو دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا
اور اس نے آپ کی تعظیم بجا لانا چاہی، آپ کی عزت کی، آپ کی تعظیم کی۔ جیسے ہی اس نے آپ کی تعظیم کی، یعنی یوں سمجھے کہ آپ کی تعظیم کے لیے وہ دست بوسی کرنا اس نے چاہا، یا آپ کی قدم بوسی اس نے کرنا چاہا، جیسے ہی اس نے آپ کی تعظیم کی تو جناب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو آپ سے سوال کیا گیا، یا امیر المومنین، یہ راہب اتنی دور سے دوڑ کے آپ کی تعظیم کے لیے آیا، آپ کی عزت و توقیر کے لیے آیا، اس نے آپ کو عزت دی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت حسین اور خوبصورت اور تاریخی جملے آپ نے ارشاد فرمائے وہ قابل غور۔ آپ نے فرمایا مجھے قرآنی آیت یاد آ گئی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے قرآنی آیت یاد آئی۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا؟ تو فرمایا قرآن کریم سورہ غاشیہ، اللہ کا فرمان کہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے ذلیل ہوں گے۔ اس سے مراد قیامت کی طرف اشارہ کہ اس دن بہت سارے لوگوں کے چہرے ذلیل ہوں گے، کام کر کر کے مشقتیں جھیلیں گے، بڑی مشقتیں اٹھائیں گے، بڑی محنت کریں گے، بڑی کوشش کریں گے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، وہ بڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ آیت یاد آ گئی۔ عرض کیا حضور اس میں کیا باریکی اور کیا پنہائی؟ فرمایا یہی تو باریکی ہے، یہ اپنی سوچ کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر یہ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے سالوں سے اپنے گرجے کے اندر، اپنی عبادت گاہ کے اندر محنت، مشقت، تردد، نہ جانے کیا کیا کچھ کر رہا ہے۔ راتوں کو بھی جاگتا ہے، دن کو بھی عبادت کرتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی محنت کسی کام نہیں آئے گی، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا یا آگ میں ڈالا جائے گا۔ عرض کی حضور وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ترجیح تو ایمان تھی، اس نے ایمان کو ترجیح نہیں دی، اس نے دیگر کاموں کو ترجیح دی ہے، تو اس لیے یہ کہاں جائے گا؟ فرمایا جہنم میں جائے گا۔ تو سامعین محترم، یہ ہے دینی ترجیحات کے معاملات۔ ایک طرف دنیا کے کام ہوں، دوسری طرف دین کا معاملہ آ جائے تو باعتبار مسلمان اس کو ترجیح کس بات کو دینی چاہیے؟ دین کو ترجیح دینی چاہیے، وہ دین کو ترجیح دے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، یہ کسی دانشور کا بڑا پیارا، خوبصورت اور تاریخی جملہ ہے کہ بعض اوقات دین کے مقابلے میں، بڑا توجہ طلب جملہ ہے، دین کے مقابلے میں لا دینیت اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنا دین کے مقابلے میں خود ساختہ دین خطرناک ہوتا ہے۔ ایک طرف دین اور ایک طرف لا دینیت، یعنی بے دین جو ہے، بے دین دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا خود ساختہ دین والا دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ کہیں خود ساختہ کیا دین ہوا؟ آئیے خود ساختہ دین کی بات سنیں کیسے۔ فرض کریں کسی انسان سے زندگی کے اندر غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کی نوعیت کے اندر یا اس غلطی کی صورت کے اندر اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک قتل کر دیا، کسی کو قتل کر دیا۔ اور قتل کرنا کیا ہے بھائی؟ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ میں اپنے اس کیے ہوئے عمل پر، کیے ہوئے کام پر اس کو ندامت ہو، پشیمان ہو، پریشان ہو، اور اسی پشیمانی کے اندر اللہ سے توبہ کر لے، مقتول کے ورثاء سے معافی مانگے، کسی بنیاد پر وہ راضی ہو جائیں تو اس کا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے، اس کو معافی مل سکتی ہے۔ لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے جو اس نے قتل کیا۔ لیکن دوسری طرف ایک شخص اپنا عقیدہ یہ بنا لیتا ہے، اپنا دین یہ بنا لیتا ہے، کیا کہ میں نے خود کش جیکٹ پہن کر، ایٹم بم لے کر کبھی کسی دینی ادارے میں، کبھی بازار میں، کبھی مساجد کے اندر، کبھی مدارس میں، کبھی سکول میں، کبھی کالج میں، وہاں جا کے میں نے بم چلا دینا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ جیسے ہی بم چل گیا میں مر گیا تو میں سیدھا جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ تو یہ اس نے دین خود ساختہ تیار کیا نا، کہ لوگوں کی جان لے کر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں جنتی ہو گیا۔
تو گویا دین کے اندر تو وہ یہ تھا کہ قتل ہو گیا، اس نے معافی مانگی، رب معاف کر دے گا، تو یہ اس نے خود ساختہ ہی دین بنا لیا ہے کہ اپنے آپ کو اس نہج کے اندر لے گیا کہ وہ لوگوں کی جانوں کو ظلم بھی کر رہا ہے، قتل بھی کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، پھر سوچ یہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ تو یہ خود ساختہ دین ہے۔ تو اسی بنیاد پر اگر ہم اپنے ماحول کے اندر دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی ہم نے خود ساختہ دین بنا رکھے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ہماری ترجیحات کیسی ہیں؟ یہاں اگر میں ایک اور بات یہ عرض کر دوں تو بات کے اندر اور آسانی ہو جائے گی۔ وہ کیا؟ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے۔ غوث سمدانی، قطب ربانی، میر میراں، پیر پیراں، غوث الاغیاث، قطب الاقطاب جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض ادا کرے، پھر سنت، پھر نوافل۔ فرمایا پہلے فرائض کے اندر مشغول ہو، پھر سنت اور پھر نوافل کو ادا کرے۔ اور اگر وہ فرائض کے بغیر سنت اور نوافل کے اندر مشغول ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ اس کی یہ حماقت ہے، رعونت ہے اس کی، وہ احمق شخص ہے جو فرائض کو چھوڑ کر تو نوافل اور سنن کے اندر لگا رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا اگر فرائض کے علاوہ وہ دیگر کاموں کے اندر لگا رہتا ہے تو فرمایا اس کے یہ عبادت قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو آج ہمارے ہاں بھی آج کچھ ایسے ہی دینی ترجیحات ہیں ہماری، تین چیزوں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، عبادات میں، صدقہ و خیرات میں، یا پھر شخصیات کے اعتبار سے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایک طرف عبادات ہیں، وہ عبادات نماز کی صورت میں بھی ہیں، روزے کی صورت میں بھی ہیں، وہ حج کی صورت کے اندر بھی ہیں، وہ دیگر عبادات ہیں۔ اور دوسری طرف وہ چیزیں، یہ عبادات فرائض کے معنی میں ہیں، وہ روزہ ہو، وہ نماز ہو یا دیگر عبادت، یہ فرائض ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے ہاں جن کا درجہ مستحب اور نفلی عبادات کے اندر آتا ہے، مثلا محافل کا انعقاد کرنا، یا فوتگی کے بعد ایصال ثواب کی محفل کرنا، یا کوئی اور اس طرح کے معاملات، تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو جان جوکھوں پہ ڈال کے کرتے ہیں، جو کچھ مرضی ہو جائے قرض لے کر بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو فرائض ہیں ان کے اوپر ہماری کوئی ترجیح نہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم فرائض کو ترجیح دیں، جو اللہ پاک نے چیزیں فرض کی ہیں ان کو ہم ترجیح دیں، لیکن ہم نے ان کو ترجیح نہیں دی، ہم نے دوسری چیزوں کو ترجیح دی۔ اور اسی طرح صدقہ و خیرات کے معاملات بھی ہیں، ہم ان کے اندر بھی ہماری ترجیح تو دین کی بنیاد پر یہ ہونی چاہیے تھی کہ یار میں نے صدقہ و خیرات کرنا ہی ہے، میں نے لوگوں کے ہاں خرچ کرنا ہے، تو میری نظر تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اپنے قریب دینی ادارہ دیکھوں، وہاں کے طلباء کی رہائش خوراک کا انتظام کروں، اپنے پاس کوئی مسجد دیکھوں، اگر امام پسماندہ حال ہے تو ان کی خدمت کریں، ہم ان کو مضبوط کریں، جبکہ دوسری طرف ہم وہی پیسہ کبھی برتھ ڈے کے نام کے اوپر، کبھی نعت خوانی کے نام کے اوپر، کبھی قوالی کی صورت کے اندر وہاں لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہونا یہ چاہیے تھا دینی اداروں کو سپورٹ کرتے، علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے، دینی لٹریچر لے کر اس کو تقسیم کرتے، لیکن ہماری ترجیح وہ نہیں، ہماری ترجیح یہ ہے۔ اور تیسری بات، اگر شخصیات کی بنیاد پر جائیں تو جو کہ سنے، میں پہلے معذرت کرتا ہوں لیکن انداز ہمارا یہ ہے کہ شخصیات کے اندر ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، صحابہ کا عمل ہے، معمول ہے صحابہ کا، اور دوسری طرف استاذ، پیر، شیخ کی بات ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن جاتا ہے چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، حدیث چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، کسی صحابی کا عمل چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، لیکن میرے پیر کی بات کو رد نہیں ہونا چاہیے، میرے استاد کی بات کو رد نہیں ہونا چاہیے، میرے لیڈر کی بات کا رد نہیں ہونا چاہیے۔ دین جدھر جاتا ہے چلا جائے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کی طرف ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری ترجیح اللہ اس کا رسول ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے دیگر معاملات کو ترجیح دے دی۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنی دینی ترجیحات کا دائرہ کار جو ہے اس پہ غور کرنا ہوگا، اس کو صحیح کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے دینی معاملات کو بہتر اور اچھا اور اعلیٰ کر سکیں۔
تو اس لحاظ سے اگر یہاں پہ آخر پہ ہم ایک اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جن لوگوں نے اپنی ترجیحات کو بدلا وہ کس مقام پر جا پہنچے، مشکاہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور سیرت کی دیگر کتابوں کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیا چل نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے، تو بھیڑیے نے حملہ کیا اور حملہ کر کے چرواہے سے ایک بکری چرا لی، چھین لی۔ جب اس نے بکری چھین لی، چرواہے نے تھوڑی کوشش کی، محنت کی، آوازیں دی، لوگوں کو بلایا، جو بھی کیا، وہ بکری چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بکری چھڑا لی بھیڑیے سے۔ بھیڑیا بکری چھوڑ کے نا تو پہاڑ کی ایک چوٹی پہ چلا گیا، پہاڑ کی اونچی چوٹی کے اوپر جا کے جا کر بیٹھ گیا، اور وہاں جا کر اس چرواہے کو خطاب کرتا ہے کہ اے چرواہے، میرے مقدر کے اندر میرے اللہ نے رزق لکھ دیا تھا، میں نے رزق لے لیا، تو نے وہ بھی رزق میرا چھین لیا۔ یہ ایک ایسی الٹی منطق تھی کہ ایک چوری بھی اور سینہ زوری بھی، کام بھی غلط اور اوپر سے دلائل بھی، بات بھی غلط اور اس کے اوپر قرآن کا درس بھی، حدیث کا درس بھی دے رہا ہے بھیڑیا۔ جب بھیڑیے نے بات کی نا تو حدیث پاک کے مفہوم کلمات ہیں کہ وہ چرواہا جو تھا وہ حیرت میں ڈوب گیا، اتنا تعجب اس نے کیا، کہتے آج میں نے پہلی مرتبہ کسی بھیڑیے کو کلام کرتے دیکھا ہے، پہلی مرتبہ میں نے بھیڑیوں کو کلام کرتے دیکھا، یہ بڑی حیرت کن بات ہے۔ جب اس نے یہ بات کی نا کہ یہ حیرت کن ہے، بھیڑیے نے اوپر سے دوسرا وار کیا۔ بھیڑیے نے کہا او چرواہے، تمہیں میرے کلام پہ تو تعجب اور حیرت ہو رہی ہے، لیکن یہ ساتھ ہی کھجوروں کی باغ کے اندر، کھجوروں کے جھنڈوں کے اندر ایک بڑی عظیم ہستی موجود ہے، بڑی اعلیٰ اور عظیم ہستی، اتنی عظیم اور اعلیٰ ہستی ہے کہ ما کان و ما یکون، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، وہ سارے علوم رب نے اس کو عطا کر دیے ہیں، تو اس کے پاس کبھی گیا ہی نہیں اور اس کی بات انہیں سنی نہیں۔ میرا کلام سن کے تو حیرت میں ڈوب رہا ہے اور اس کی تو نے بات سنی نہیں جا کے۔ اتنی عظیم ہستی ہے، اتنی اعلیٰ، خوبصورت، علم کا سرچشمہ، وہ بڑی عظیم ہستی ہے، اس کے پاس تو گیا ہی نہیں۔ بھیڑیے کی یہ بات سن کر چرواہے کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ یار یہ تو بھیڑیا اور بات بڑی اعلیٰ کر رہا ہے۔ تو بھیڑیے کو کہتا ہے اچھا میں چلا جاتا ہوں، لیکن پیچھے سے میری بکریوں کا کیا بنے گا؟ بھیڑیا کہتا ہے جاؤ کس کی زیارت کر کے آ، تیری بکریوں کی حفاظت میں کروں گا۔ بھیڑیا کہتے ہیں تیری بکریوں کی حفاظت میں کروں گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ بھیڑیا کا جو یہ اشارہ کرنا تھا یہ کس کی طرف تھا؟ یہ امام الانبیاء، آقا دو جہاں، سرور کون و مقام، مفخر موجودات، رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زماں، حبیب کبریا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرنا مقصد تھا۔ وہ چرواہا وہاں سے نکلا اور چلتا چلتا اس مطلوب جگہ پر پہنچا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ خوبصورت منظر تھا، حسین نظارے تھے، صحابہ کے درمیان حضور چمک رہے تھے۔ تو جیسے ہی وہ چرواہا وہاں پہنچا، اس نے بھیڑیے کی جا کے ساری باتیں بتائی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری باتوں کی تصدیق کر دی۔ فرمایا جو کچھ بھیڑیے نے کہا وہ صحیح کہا ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد عرض کرتا ہے حضور میری بکریوں کا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہوں گی، اب وہ پہلے سے بھی زیادہ ہوں گی۔ پھر وہ واپس آیا اور اس نے آ کر دیکھا کہ بھیڑیا موجود ہے اور اس کی بکریاں اپنی اپنی جگہ سے حفاظت سے چل رہی ہیں، واقع اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں بات ترجیح کی ہو رہی ہے۔ اس چرواہے نے اس وقت بکریوں کی فکر نہیں کی، اس نے نبی کائنات کی زیارت کو ترجیح دی، اس نے حضور سے ملاقات کو ترجیح دی۔ جب اس نے یہ اوصاف سن لیے کہ اتنی عظمتوں کی مالک ہستی وہاں موجود ہے، تو پھر اس نے اپنے مال اور معاملات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حالانکہ بھیڑیے کی بات کے اوپر یقین کرنا یہ کون سی دانائی تھی، لیکن اس نے اس بات کو قبول کیا اور سیدھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوا اور صف اسلام میں داخل ہو کر نور ایمان کی نگری کے اندر داخل ہو گیا۔ تو سامعین محترم یہ ترجیحی معاملات ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو بدلیں، ہم دین کی ترجیحات کے اوپر فوکس کریں اور دینی معاملات کے اوپر چلیں۔
اسی میں ہماری نجات اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔